حضور اقدس وہ میں ذرا آپ کے بیٹھنے کا فائدہ اٹھا لوں، یہ فرمائیے، یہ دل میں خیال تو آصف بھائی آپ کے بھی آتا ہوگا کہ ہمارے ہاں پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے، پھر وہاں سے برف پگھلتی ہے اور وہاں سے نہریں نکلتی ہیں، پھر وہ دریاؤں میں بنتی ہیں اور وہ شہروں میں آتی ہیں، ایسے ہی نکلتا ہے نا؟ تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ دودھ کی نہر ہوگی یا شہد کی نہر ہوگی، تو یہ کون سے پہاڑ سے چلے گی اور کہاں سے نکلے گی؟ ماشاءاللہ یہ سر سوال تو ہے، یہ سوال تو ہے بالکل. دیکھیں اس کے لیے احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور علماء نے بھی جو سورہ دہر کی تفسیر میں قلم اٹھایا ہے تو ان میں ان کا یہ سب کا موقف یہ ہے کہ وہ نہریں جو ہیں وہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں قیام ہوگا وہاں سے یہ ساری نہریں نکلیں گی. پہلے انبیاء کرام علیہ اب پتہ نہیں یہ نہریں کہیں نوری کی نہ ہو، بس اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر انبیاء کرام کی طرف آئیں گی، پھر تمام مومنین کی طرف جو ہے، اور حضور جو ہے آخر وقت تک جو ہے وہ اپنے ایک امتی کو بھی جس نے صدق دل سے کلمہ پڑا ہوگا اس کو جو ہے وہ دوزخ میں نہیں رہنے دیں گے، نہیں رہنے دیں گے، بلکہ وہ یہاں پہ وہ آخری امتی کو جو ہے مزے لے گا. تو یہ ہم یہ علیحدہ تصور ہے کہ صاحب جنت میں درجات مقرر ہیں، تو ان درجات میں کون کون کہاں کہاں ہوگا. اگر کسی کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے کہ جو بہت عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب تھا، تو وہ خواہش کرے گا کہ میری اولاد کو مجھ سے ملایا جائے. تو اللہ تعالیٰ حالانکہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے، وہ بہت نیچے درجوں میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے پاس جا کر جو ہے وہ ملا دے گا. اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آپ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ذکر آیا ہے کہ انہوں نے دو یتیم بچوں کی دیواروں کو جو ہے وہ استوار کر دیا. اچھا وہ بات جو میں نے کہی کہ منبع جو ہے وہ حضور کے وہاں سے ہوگا، اس کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، جو حاشیہ انہوں نے لکھا اس کے اندر بھی ذکر کیا کہ وہ منبع جو ہوگا وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجے سے نکل کر انبیاء کے پاس، اور انبیاء سے جو ہے وہ تمام وہ نہریں جو ہیں وہ بہتی ہوئی تمام لوگوں کی اور تمام مومنین کی طرف. نماز ہوگی وہاں پہ، نماز ہوگی، جمعہ ہوگا، نہ جمعہ ہوگا نہ نماز ہوگی، یہ سارے اعمال یہاں ہیں. یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، اس کا دارالجزا ہے. جزا جو وہاں ملے گی ان اعمال کی ملے گی. جیسے صحابہ کا دور تھا. تاکہ بھائی اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایک اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہاں پر بھی انسان کے اندر معرفت کی طرف ہوگی، معرفت کی تڑپ ہوگی، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو مثال کے طور پر پنجتن پاک کی صحبت میں بیٹھیں گے، انبیاء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تاکہ ان کی بھی معرفت میں اضافہ ہو اور وہ خوشی ان کو جنت. معرفت دینے والا کون ہوگا؟ معرفت یہی ہستیاں ہوں گی کہ جو دیں گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اور مطلب یہ بھی ہے خود قرآن کی آیت بھی ایک ظاہر سورہ زمر کے اندر یہ موجود ہے، دو طرف سے آیتیں ہیں کہ جہنم میں لے جانے والوں کو کھینچ کر جہنم میں لے جایا جائے گا. اور پھر جب جنتیوں کا ذکر کیا تب بھی یہی الفاظ استعمال کیا، وسیق الذین اتقوا، اور جو متقی ہیں ان کو بھی کھینچ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو اس کی تفسیر کے اندر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی ان کو کیوں لے کے جائے گا؟ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا تو بھاگیں گے، تو کیوں پکڑ کے لے کے جائے گا؟ کیا اس لیے کیونکہ کچھ دیر کے لیے جو پنجتن پاک اور نبی اکرم باہر ہوں گے تاکہ اپنی امتیوں کو بھیجے، تو کچھ امتی باہر ہی رہ جائیں گے کہ ہم ان کی صحبت سے کہاں جنت کی طرف جائیں، ہمیں ان کی صحبت چاہیے، یہی جنت ہے. یہ جائیں گے، پھر ہم آگے کیا خوبصورت. یہ معرفت والی بات آپ نے بڑی اعلیٰ کی کہ معرفت وہاں پہ بھی حاصل کرنا چاہیں گے، یعنی کہ ایک حس خواہش جو ہے جاننے کی وہ وہاں پر بھی ہوگی، وہ لذت محسوس ہوگی، وہ لذت محسوس ہوگی. دو باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ کیا جیسے صحاب ملتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مس ہوتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، کیا ایسا ہو سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے، بہت ساری روایات کے اندر آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پروردگار میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو پڑوسیوں میں یہ نہیں بتایا کہ وہ لائن سے جو ہے وہ نبیوں کی قطار لگی ہوگی جنت کے اندر کہ ایک کے برابر میں دوسرا نبی ہے، دوسرے کے برابر تیسرا نہیں. عام انسان ہوں گے جو انبیاء کے اطراف میں ہوں گے. تو اللہ کو جو دیکھیں گے وہ کیا سین ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پروردگار لیس کمثلہ شیء، پروردگار
انسانوں کی طرح نہیں ہے یہ ساری جو ہے، جیسے ید اللہ ہے قرآن کریم کے طرح ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری طرح کا کوئی ہاتھ ہے اس کا یا کسی بھی طریقے کا کوئی ہاتھ ہے، یہ قدرت کی طرف نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پروردگار کی آنکھوں کا ذکر ہے تو خدا کی نظارت کا، جنتی چہرہ دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا، چہرہ چھوڑ دیں، اللہ کو دیکھے گا، نظارہ خدا اللہ کو، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے آری، پروردگار ایسے نہیں کہ ایک خاص جسم کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ خدا کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ خدا کو سن سکیں گے، خدا کا جو اصل جو کلام ہے نا، خدا کا جو کلام ہے وہ ایجاد کرتا ہے کسی کے اندر۔ دیکھیں معراج پر جو سب سے اعلیٰ سفر کیا، اس کے اندر بھی روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس لہجے میں کلام کیا وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا۔ تو پروردگار کو کوئی ایک محدود لہجہ نہیں ہے، ایک محدود آواز نہیں ہے کہ بس اسی کے اندر ہی صحبت۔ جنتیوں میں جب ساری چیزیں تقسیم ہو جائیں گی، جنتیوں کو جنت مل جائے گی، دوزخی جو ہے دوزخ میں مستقل طور پر جو ہے وہ جھونک دیے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کرے گا کہ اب تمہاری کوئی خواہش ہے اور کچھ چاہتے ہو جنتیوں سے، تو اس وقت وہ پھر علماء کی جانب دیکھیں گے کہ اب ہم کیا جواب دیں اس کا۔ وہاں بھی علماء کی طرف دیکھنا ہم نے، تو وہاں دیکھیں گے علماء بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، جنت جس کو کہتے ہیں یہ ہے۔ تو جب علماء کہیں گے کہ بروا دیا، وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم دنیا میں تیرے دیدار کے خواہش مند تھے، علماء حق ہوں گے، ہاں علماء حق کی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ صاحب ہم دنیا میں بھی تیری دیدار کے خواہش مند تھے، ہمیں اپنا دیدار دکھا دے۔ تو پروردگار عالم اپنا دیدار عنایت فرمائے گا، اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ جو اعمال ہمارے ہیں ان میں روزے داروں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے ایک بات بتائیں، جنت میں چلا گیا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں تو پورے ایمانداری سے یقین سے ساتھ کہتا ہوں، حضور اقدس مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے فتویٰ مانگوں، کسی سے رائے مانگوں، کسی سے تفسیر مانگوں؟ نبی موجود، صحابہ موجود، اللہ موجود، تو علماء میرے لیے کیا راہ راست کریں گے؟ یہ آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے۔ علماء حق کے لیے یوں کہا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مداد العلماء یوزن یوم القیامہ، قیامت کے دن وزن کیا جائے گا مداد العلماء بدم الشہداء، کہ شہیدوں کے خون سے علماء کے قلموں کو تولا جائے۔ سبحان اللہ۔ بلال بھائی اصل میں یہ جو علماء کی بات ہے نا، یہ میں سن نہیں پایا، ہمارے علماء کی بات نہیں ہو رہی، اچھا ہمارے لباس کے اندر اور ہماری شکلوں کے اندر دکھائی دیں گے، وہ علماء جو ہوں گے جو خود انبیاء کرام ہی کو علماء کہا جاتا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، آپ نے میری زندگی آسان کر دی، ورنہ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روز قیامت کی نشانیوں میں سے ان علماء کو کہا جو اپنے یونیفارم کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ تو نہیں، دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ علماء حق کا ایک تصور پوری امت مسلمہ ہی میں نہیں بلکہ اگلی امتوں میں بھی یہی رہا ہے، اور علماء حق کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی تعلیم کریں اور برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے اور معاصی سے روکیں۔ وہ وہاں پہ صرف علماء کا یہ کام ہے کہ وہ بیٹھ کے کہیں کہ ذکر رسول کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور قربت اور یہ جو جنت کے اندر چونکہ علماء اور انبیاء کرام اور ائمہ علیہم السلام زیادہ ہم سے معرفت رکھتے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو کچھ کہہ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو خود سوچ نہیں ہوتا کہ اس کی لذت کس سے مٹے گی۔